کہ عشق کیا ہے؟ عشق کے جو ہے وہ دو پہلو نمائیں، عشق حقیقی اور عشق مجازی۔ عشق مجازی کیا ہے؟ کہ حقیقی کا مقام وہ مقام ہے جہاں نفس انسانی کی مکمل نفی ہو جاتی ہے، اور مجھ بوجھ کا جو تعلق ہوتا ہے وہ ارد گرد کے ماحول سے ہوتا ہے۔ خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشا لب بام۔ کہتے ہیں کہ علم کیا ہے اور عشق کیا ہے؟ علم عشق کا سرچشمہ دراصل روحانی فیض ہوا کرتا ہے، نہ کہ نفسانی لذات۔ حاصل مقصد درد ہے، نہ کہ راحت و خوش دلی کا خیال، کیونکہ درد ہی میں انسان ٹوٹتا ہے۔ جب انسان ٹوٹتا ہے تو تب دل کی زمین جو ہے وہ نرم ہوتی ہے، اور نرم دلی جو ہے وہ ولایت کی پہلی نشانی ہے۔ جس طرح نرم زمین زرخیز ہوتی ہے، اس طرح نرم دل زرخیز ہوتا ہے، جہاں خدا کی قربت، احساس و مربت کا جذبہ جنم لیتا ہے۔ عشق کا راستہ پر خطر ضرور ہے، اس راستے میں قدم قدم پر بلائیں بھی ضرور ہیں، مگر اس کا اجر بھی بڑا عظیم ہے۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ ہم سب بچپن اور لڑکپن کے ناپختہ ارتقائی مراحل کو طے کر لینے کے بعد عقل و شعور کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ شعور ہمیں معرفت کی طرف راغب کرتا ہے، اور یہ معرفت خداوندی ہے۔ عقل و شعور کو یہ جستجو ہوتی ہے کہ کون ہے وہ جس نے عالم ارواح میں تمام ارواح سے یہ سوال کیا کہ الستو بربکم، کون ہے وہ جس نے کل کائنات کو پیدا کیا اور کیوں پیدا کیا۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کا خود انسانی عقل اصولاً جواب نہیں دے سکتی۔ اس لیے اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ عقل راستے کی رہنمائی تو کرتی ہے مگر منزل تک نہیں پہنچاتی، اس لیے عقل سے آگے گزرنا ہے اور وادی عشق میں قدم رکھنا ہے، کیونکہ عشق آپ کو گنج الک وادیوں میں نہیں گھماتا، منزل تک پہنچاتا ہے۔ شعور کا تعلق جو ہے وہ عقل، عشق اور علم سے ہے۔ علامہ اقبال نے عقل اور علم پر عشق کو ترجیح دی۔ پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ عشق کیا ہے۔ عشق ایک سہ حرفی لفظ ہے جس میں کوئی حرف علت نہیں ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ عشق جیسا ظاہر میں علت سے خالی ہے، ویسا ہی باطن میں علت سے خالی ہے۔ عشق کے جو ہیں وہ دو پہلو نمائیں، عشق حقیقی اور عشق مجازی۔ عشق مجازی کیا ہے؟ عشق مجازی فقط دکھوں کو اکٹھا کرنے کا ذریعہ ہے۔ عشق مجازی میں گرے ہوئے انسان کی خواہشات اس کے لیے تذلیل کا باعث تو بن سکتی ہیں مگر تکمیل کا باعث نہیں بنتی۔ یہی بات فیض احمد فیض کے اس شعر سے آیا ہے کہ اپنی تکمیل کر رہا ہوں میں، ورنہ تجھ سے تو مجھ کو پیار نہیں۔ عشق حقیقی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے لو لگانے اور ہمیشہ سچ کا راستہ اختیار کرتے ہوئے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی طلب کو عشق حقیقی کا نام دیا جاتا ہے۔ عشق حقیقی کا مقام وہ مقام ہے جہاں نفس انسانی کی مکمل نفی ہو جاتی ہے، اور جھگڑا تو نفس انسانی کا ہے جس کے تحت ہم اپنی خواہشات کے طول و عرض کا لحاظ رکھے بغیر حق تلفی بھی کر لیتے ہیں، اور ہر وہ کام جو اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے سے ہمیں زیب نہیں دیتا ہم کر گزرتے ہیں۔ ہم ایک ایسی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں جو کسی بھی طرح ہمارے لیے احسن اقدار کی طرفدار نہیں ہوتی۔ عشق مجازی اور عشق حقیقی کے دونوں پہلو آپ کے سامنے ہیں، ان کا تقابل ہر انسان کے ارد گرد موجود ہے، جسے انسان نے اپنی سمجھ اور بوجھ سے اختیار کرنا ہوتا ہے۔ سمجھ بوجھ کا جو تعلق ہوتا ہے وہ ارد گرد کے ماحول سے ہوتا ہے۔ ماحول منفی اور مثبت اثرات مرتب کرتا ہے۔ ماحول کے اثرات جو ہیں وہ تذلیل اور تکمیل کا باعث بنتے ہیں۔ یہ تھا عشق مجازی اور عشق حقیقی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عقل کیا ہے اور عشق کیا ہے۔ عقل اور عشق کا ازل سے آپس میں ویر ہے۔ عقل اور عشق کی آپس میں بنتی نہیں ہے۔ عقل کی ایک حد ہے جہاں پر جا کر رک جاتی ہے، وہاں سے آگے عشق کا مقام شروع ہوتا ہے۔ عقل دلیلیں مانگتی ہے جبکہ بغیر دلیل کے جو ہے عشق فیصلہ کرتا ہے۔ عقل ایک بیش قدر چیز ہے مگر عشق وہ شے ہے جو بڑے بڑے قلعے اور پہاڑوں اور اونچی اونچی چوٹیوں کو آنن فن فتح کر دیتا ہے۔ عقل محو تماشا لبے بام ہوتی ہے کہ عشق اپنا فیصلہ کرتا ہے اور بے خطر آتش نمرود میں کود پڑتا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی۔ یہ ہے عقل اور عشق۔ اب دیکھتے ہیں کہ علم کیا ہے اور عشق کیا ہے۔ علم نے مجھ سے کہا کہ عشق ہے دیوانہ پن، عشق نے مجھ سے کہا علم ہے تخمین و زن، بندہ یہ تخمین و زن کر میں کتابی نہ بن، عشق سراپا حضور علم سراپا ہی جا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں علم کہتا ہے کہ عشق دیوانہ پن ہے اور عشق کہتا ہے کہ علم تخمین و زن ہے، جبکہ اقبال فرماتے ہیں کہ فقط کر میں کتابی بن کر شک و شبہات میں مت پڑھ، بلکہ عشق کی طرف آ کے علم نے جو تجھ پر پردے ڈالنے ہیں وہ اگر تو ہٹا سکتا ہے تو عشق کے سہارے سے ہٹا سکتا ہے، کیونکہ عشق ہے سراپا حضور۔ یہ عشق ہے جس کی صفات ہم نے بیان کی۔ عشق کا سرچشمہ دراصل روحانی فیض ہوا کرتا ہے، نہ کہ نفسانی لذات۔ حاصل مقصد درد ہے، نہ کہ راحت و خوش دلی کا خیال، کیونکہ درد ہی میں انسان ٹوٹتا ہے۔ جب انسان ٹوٹتا ہے تو تب دل کی زمین جو ہے وہ نرم ہوتی ہے،
اور نرم دلی جو ہے وہ ولایت کی پہلی نشانی ہے۔ جس طرح نرم زمین زرخیز ہوتی ہے، اس طرح نرم دل زرخیز ہوتا ہے، جہاں خدا کی قربت، احساس و مروت کا جذبہ جنم لیتا ہے۔ عشق کا راستہ پر خطر ضرور ہے، اس راستے میں قدم قدم پر بلائیں بھی ضرور ہیں، مگر اس کا اجر بھی بڑا عظیم ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تم میرے قریب آؤ گے تو میں ضرور آزماؤں گا، مگر تم مایوس مت ہونا، ایمان کی پختگی کے ساتھ اور اللہ کے دیے اس حوصلے کے ساتھ کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ اس امید کی کرن کو جگمگائے رکھنا کہ ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔